ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. مکی صورتوں کے مضمون میں یہ بات متعدد مرتبہ میں نے عرض کی ہے کہ مکی صورتوں کے مضمون میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوتا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے. ان عقائد میں بھی تین بنیادی عقیدے توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. ان تین عقائد کا بنیادی ذکر ہے مکی صورتوں میں. گزشتہ آیات میں آپ نے جو کل آیات پڑھی تھی ہم نے، ان میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے جس کی مختلف کیفیات بیان ہوئی ہیں. انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، جب اسے کوئی رحمت پہنچتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، یہ انسان بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے. اب آج کی آیات میں اللہ جل شانہ کی توحید کے حوالے سے ذکر ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. یہ جو الفاظ آئے تھے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت نہیں پہنچتی تو بعض لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حال میں کیوں رکھا، اس کو یہ نعمت کیوں نہیں دی، فلاں کو دوسری نعمت زیادہ کیوں مل گئی. انسان بھی سوچتا ہے، اسی سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، اسی سے پھر دوسرے کے بارے میں حقارت، اپنی بڑائی پیدا ہوتی ہے مختلف موقعوں پہ. تو کہا گیا ہے کہ آسمان و زمین تمام چیزوں کا بادشاہ اور ملکیت صرف اور صرف اسی ذات کے پاس ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، مالک ہے. عام مثال دی جاتی ہے کہ آپ کی ایک چیز ہے، فرض کریں آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، لباس ہے، آپ کا لباس ہے، آپ لباس لیتے ہیں، لباس کے کسی حصے کو آپ قرآن کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جزدان غلاف بنا لیتے ہیں، کسی حصے کو آپ کاٹ کے جوتا صاف کرنے لگتے ہیں. تو کسی پوچھنے والے کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ جناب اس حصے کے اندر کیا خصوصیت تھی جس کو آپ نے قرآن کے ساتھ لگا دیا، یا اس حصے میں کیا خرابی تھی جس کو آپ نے جوتے سے لگا دیا. وجہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کے مالک ہیں، جو مرضی کریں.
کسی کو سوال کرنے کا حق تھوڑی، میں اس چیز کا مالک ہوں، یہ چیز میری ہے، کپڑا میرا ہے، میں سب کے ساتھ جو مرضی کروں، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ تو اللہ جل شانہ ہر چیز کا مالک ہے، ساری کائنات کا، آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے تخلیق کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ہم صبح و شام زندگی میں دیکھتے ہیں، پہلے تو فرمایا اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اس کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اللہ کا نظام۔ اور یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے اللہ لڑکے عطا کر دیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اگے برگزیدہ نبی ہیں، اور ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ خطیب الانبیاء جو مشہور ہے لقب حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں، بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں سب ہیں، موجود ہیں۔ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو چلے انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، باقی عام لوگ میں آپ دیکھ لیں، جس کو چاہے اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے ان دونوں سے مل کر لڑکے بھی عطا کر دیتا ہے، لڑکیاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ان میں سے بانج بنا دیتا ہے، ان کی اولاد ہوتی نہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ مالک ہے۔ اب اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں آئے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی ویسی اندازہ نہیں ہے کہ جسے چاہے وہ دے دیا، اچھا جی اس کو وہ دے دیا، اس کو وہ دے دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شاید اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو کہ جی اس کو بیٹے کی ضرورت تھی، اس کو بیٹی دے دی۔ آگے فرمایا کہ انہ علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر کسی کے سوچ میں یہ ہے کہ شاید وہ بیٹے دینے پر یا بیٹی دینے پر یا اولاد دینے پر قادر نہیں ہے، اس کو قدیر، وہ قدیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بیان ہوئی، جسے چاہے بیٹی عطا کر دے، جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بانٹ قرار دے دے، نظام بالکل ہے۔ اب کفار مکہ میں سے بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے، اگلی آیت جو ذکر ہے، وہ کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ کو تو ہم تب مانیں گے نعوذ باللہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے، پھر مانیں گے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ کہتے تھے کہ جی موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی تھی، آپ سے بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہم کلامی کرتا ہے، ہم ساتھ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے 70 آدمیوں کو، وہ سارا واقعہ قرآن میں پڑھا۔ یعنی مختلف قسم کے اعتراض کیا کرتے تھے، ہم سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی کیوں نہیں کرتا، ہمارے اوپر آنی چاہیے یہ چیز۔ اور بلکہ قرآن میں ایک جو ہے بل یرید کل امرئ منہم صحفا منشرہ، بلکہ وہ چاہتے ہیں کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک پر صحفا منشرہ، بڑے واضح کھلے صحیفے اترنے چاہیے، ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے، اترنے چاہیے صحیفے۔ تو اس آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے بندو ما کان لبشر، اور شاید میں نے کسی اور موقع پہ بھی آیت آپ سے عرض کی تھی، وہ آیت اب آ جائیے سورہ شورا کے آخر میں۔ پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ دیکھیں وحی کا جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، وحی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے لغوی، ایک وحی کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ وحی کا لغوی اور لفظی معنی ہے دل میں کوئی بات چپکے سے ڈال دینا، بغیر کسی واسطے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے، یا یوں کہہ لو خفیہ اشارہ کر دینا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کے اندر ہے اوحا ربک الی النحل، آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، اوحا کا لفظ ہے، وہ لغوی معنی ہے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی، تو وہ وحی کا لغوی معنی ہے کہ دل میں ڈال دینا۔
تو یہاں اس آیت یہ وضاحت کر رہی ہے اس بات کی کہ اللہ، اور یہ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ اس دنیا کے حوالے سے ہے کہ دنیا میں کسی سے ہم کلامی کی 3 صورتیں ممکن ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے الا واحد۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتا ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی کل پرسوں بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ انبیاء کو جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی اللہ کی طرف سے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، آپ سے صلح حدیبیہ جب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خواب ہی تو دیکھا تھا، سیرت میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ہمیں بیت اللہ کے لیے یعنی عمرے کے لیے جانا چاہیے، اور سارے صحابہ احرام باندھ کے عمرے کے لیے چلے گئے۔ عمرے کرنے ہی تو گئے تھے سن 6 ہجری میں، حدیبیہ پہ روک لیا گیا اور وہ ساری بات ہوئی۔ اور یہاں بعض حضرات نے لکھا بھی ہے کہ اگر ذہن میں سوال آئے کہ جی جب نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، طواف کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بھی بتلائی کہ جی اس کا مطلب ہے ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے، تو حدیبیہ میں گئے اور عمرہ تو نہیں کر کے آئے، واپس آ گئے۔ تو وہاں علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ تعبیر تو تھی لیکن وقت کا تعین نہیں تھا۔ اگلے سال پھر تشریف لے گئے، سن 7 ہجری میں گئے، جس کو عمرہ قضا کہتے ہیں۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ کے ساتھ گئے، 1400 یہ کتنے صحابہ تھے، سب گئے، جا کے عمرہ کیے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی کیا ہے؟ او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی کرتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوتی تھی، کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آرزو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا ولکن انظر الی الجبل، میں اپنی تجلی ایک پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اس کو دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، گر پڑے نہیں جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ تو وہ ممکن نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے ہم کلامی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے۔ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے ہم کلامی کی۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں، بعض صحابہ کی طرف بھی یہ قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابتدا میں پردے کے پیچھے سے ہم کلامی ہوئی تھی، بعد میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی جیسے اللہ کے شان کے مطابق ہے۔ تو ایک ہم کلامی کی صورت وہ ہے، تیسری صورت وہی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کی طرف اپنا کوئی بھیجا ہوا فرشتہ، پھر وہ وہی فرماتا ہے اپنے اذن سے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں ممکن اس دنیا میں کلام کرنے کی۔ وہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ جی اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلامی کیوں نہیں کرتا، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، ہر ایک کو کھلا صحیفہ ملنا چاہیے، تو کہا گیا یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن کسی بشر کے لیے بھی نہیں ہے، اور تم تو ویسے ہی ایمان والے نہیں ہو، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ 3 صورتیں ہیں۔ ہاں آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو بھی ہے وہ احادیث میں تفصیل آتی، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں آیا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک روح، کچھ روح کی باتیں من امرنا اپنے حکم سے۔ یہاں اس روح سے مراد قرآن ہے، روح سے یہاں مراد قرآن ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا لقب بھی کیا ہے؟ روح الامین، وہ قرآن لانے والے، امانت دار۔ تو یہاں روح سے مراد قرآن ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ قرآن میں اور بھی کئی جگہ الفاظ آتے ہیں، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جیسے روح انسان کے زندہ رہنے کی بنیاد ہے، جیسے روح انسان کے زندہ رہنے کی اصل بیس وہی ہے، روح نکل گئی ختم،
اسی طرح یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں یہ انسان کی زندگی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے اصل بنیاد یہی۔ اگر قرآن کی تعلیمات، قرآن کا نور اور یہ تعلیمات نکل جائیں خدا نخواستہ زندگی سے، تو پھر زندگی روحانی اعتبار سے مردہ، ختم۔ تو اس سے مراد روح ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أُوحِينَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روح یعنی قرآن کی اپنے حکم سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ جانتے نہیں تھے اس سے پہلے کہ مل کتاب کہ کتاب کیا ہے، اور یہ ولل ایمان نہ ہی ایمان کی تفصیل جانتے تھے۔ یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت بلند ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ساری کائنات سے بلند ہے، تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کا اجمالی علم تو ہوتا ہے، ایمان تو ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے یہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ نے منتخب کیے ہیں، تو ایمان تو شروع سے ہوتا ہے، لیکن ایمان کی جو تفصیلات ہیں، ایک ایک بات کی پوری ڈیٹیل ہے، وضاحت ہے، وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کئی جگہ میں، ایک دو حکایت کے اندر ہے، وہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، آخر میں ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں، انباء الغیب ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ما كنت تعلمها انت، آپ بھی اس سے پہلے اس کو نہیں جانتے تھے، اور ولا قومک، نہ آپ کے قوم، من قبل هذا، اس سے پہلے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اور بھی کئی جگہ یہ الفاظ اسی طرح کے آتے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب، اور نہ ہی ایمان کی تفصیل، قرآن اترنے سے پہلے قرآن کے ذریعے، پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل دی۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور لیکن ہم نے بنایا اس قرآن کو نور، اس قرآن کو نور بنایا، نَهْدِي بِهِ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے، من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ چاہتا کسے ہے، چاہتا اسی کو ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، جو اس سے طلب کرتا ہے، پھر اس کو عطا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیس، در باغ لالا روید و در شور ابوم خس، تو بارش کی طبیعت کی لطافت تو ایک جیسی ہے، ظرف پہ منحصر ہے۔ اگر آپ برتن کو ہی اوندھا کر دیں گے تو ہزار کوشش کر لیں، اس برتن کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ ہاں، برتن سیدھا کریں، وہاں تک لے جائیں، پھر کچھ نہ کچھ اس کے اندر چھینٹے پڑیں گے رحمت۔ تو اصل انحصار ہے اپنے انسان کے رجوع کرنے پر، جو انسان رجوع کرے اللہ اسے ہدایت ضرور دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ رہنمائی فرمانے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط اللہ، اللہ کا راستہ۔ کس اللہ کا راستہ؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر وہی الفاظ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے راستے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ، کل بھی الفاظ آئے تھے، اکثر آتے ہیں بار بار قرآن میں، آگاہ ہو جاؤ، الی اللہ تصیر الامور، اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام کام لوٹنے والے ہیں، ہر کام نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہر شخص نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان الفاظ میں بھی ایک بہت بڑی ڈھارس ہے ہم سب کے لیے۔ جب یہ الفاظ کہتے ہیں انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اگر ہمارا کوئی پیارا دنیا سے آگے چلا گیا تو ظاہری بات ہے وہ کو ختم تھوڑی ہوا، وہ صرف اپنی منزل تک پہنچ گیا، ہم رستے میں ہیں، وہیں جانا ہے۔ تو انا الیہ راجعون، سب نے رجوع اسی کی طرف کرنا ہے۔ تو ان الفاظ اور یہ مضامین جب ہم اس نوعیت کے الفاظ پڑھتے ہیں، انسان کو بڑا سکون ملتا ہے کہ لوٹنا اسی اللہ کی طرف ہے جس اللہ کی طرف سے یہ آزمائش، یہ چیز انسان پر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم دے، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے، ہبہ کرنا، عطا کرنا، عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے۔
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور دونوں سے مل کے جسے چاہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں عطا کر دیتا ہے، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ بنا دیتا ہے جسے چاہے بانج بھی بنا دیتا ہے، اولاد نہیں ہوتی رہتا ہے۔ اور اگر کوئی سوچے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جہالت کی تقسیم نہیں ہے، نعوذ باللہ اندھے کی تقسیم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، انہ علیم قدیر، دینے پر قادر بھی ہے، لیکن اگر نہیں دیتا تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑھ کر کوئی حکیم ذات نہیں ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بالکل اللہ حکم الحاکمین۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے ممکن کسی بشر کے لیے، کیا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر ایک صورت کیا ہے، وحیا، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو خیر ہے بلند، عام یعنی نیک لوگوں کے دلوں میں بھی، متقی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بات القا ہو سکتی ہے، اب بھی ہوتی ہے۔ اسی کو القا یا الہام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ خاص ایک اصطلاح ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی، اہل علم سے آپ کبھی پوچھیے گا۔ یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ او من وراء حجاب، او من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی سے ہم کلامی کر سکتا ہے۔ او یرسل رسولا، یا بھیجتا ہے رسول، اپنا بھیجا ہوا قاصد فرشتہ، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنی اجازت سے اس فرشتے کے ذریعے سے وحی کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے ہم کلامی کی ایک صورت ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ بہت ہی برتر ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی جانب روح یعنی قرآن، من امرنا، اپنے حکم سے۔ ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے اس سے کیا ہے کتاب، اور نہ ہی ایمان کی تفصیل جانتے تھے اس سے پہلے۔ ولکن جعلناہ نورا، اور لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ رہنمائی فرمانے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ، اللہ کے راستے کی جانب، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، الی اللہ تصیر الامور، اللہ ہی کی طرف تمام امور اور کام لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی طرف رجوع رکھنے کی اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس صورت کو مکمل کرنے بھی تو نے اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن پاک کی بقیہ صورتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور خصوصاً ان تمام احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما۔ ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔